کاشف عباسی کے پروگرام میں کاشف عباسی نے ہارون رشید صاحب سے پوچھا کہ بتائیں 24 تاریخ کو کیا ہوگا، ابھی تو نواز شریف ضمانت پہ ہیں تو 24 کو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تو بھاگے ہوئے قیدی کے لیے پولیس مقابلہ ہوتا ہے، یہاں بھی ہونا چاہیے۔ 24 تاریخ کو کیا ہوگا؟ 24 تک ضمانت دی نا کورٹ نے، تو 24 تاریخ کو یا منگل والے دن کیا ہوگا اب؟ جی وہ فی الحال تو انہوں نے ان کا وارنٹ جو ایشو ہوا تھا وہ انہوں نے سسپینڈ کیا ہے، یعنی کہ بیل گرانٹ نہیں ہوئی، صرف 24 تک انہیں موقع دیا گیا ہے کہ 24 تک انہیں گرفتار نہ کیا جائے، وہ کورٹ میں آئے، اور جب کورٹ میں آتے ہیں تو گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اور بیل بھی گرانٹ عموماً کیا پریکٹس ہوتی ہے اگر آپ کنوکٹڈ ہیں تو عموماً پریکٹس کیا ہوتی ہے ہارون صاحب؟ دیکھیں نا، عموماً پریکٹس یہی ہوتی ہے کہ انہیں جیل ہی بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اپیل پینڈنگ ہے تو اپیل پہ بحث بھی ہو جاتی ہے کہ اسی کا فیصلہ کر دیا جائے، تو اگر جیل جاتے ہیں تو وہ فیصلہ ایک دن میں ہو سکتا ہے، بحث ہو جائے گی، اپیل پہ ہی بحث ہونی ہے، اور اگر بیل گرانٹ کرتے ہیں تو پھر بھی ایک ہفتے کے اندر وہ اپیل جو ہے وہ ڈسپوز آف ہو سکتی ہے۔ لیکن میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 کو تو جیل جانا ہی جانا۔ نہیں، میں ڈیفینیٹلی نہیں کہتا، یہ تو کورٹ کی ڈسکریشن ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر انہوں نے بیل دی ہے اور وارنٹ منسوخ کیا ہے اور اس گراؤنڈ پہ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کی بیل کنفرم کر دیتے ہیں، لیکن اس اپیل پہ آرگومنٹس کریں اور اس کے بعد 2 دن کی ڈیٹ دیں، 4 دن کی ڈیٹ دیں، تو فائنل بحث ہو جائے گی، تو اس پہ فیصلہ آ جائے۔ اچھا، یہ بھی پھر اس کے اوپر ہی ہے، بحث کے اوپر ہی ہے۔ معیز جعفری صاحب، ان یور ویو 24 تاریخ کو پریکٹس کیا ہے عدالتوں کی کہ اگر میاں صاحب کو لیٹ سے ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں دے دی گئی ہے، جو غیر یقینی چیز ہونی تھی نا وہ ہو گئی، اب بہت معمولی سی چیز ہونی رہ گئی ہے۔ اگر آپ نے پوچھا نا کہ اگر ایک بھاگا ہوا قیدی کسی پولیس کے نظام کو نظر آ جائے 4 سال بعد تو کیا ہوتا ہے، تو پنجاب میں تو پولیس مقابلہ ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں اگر آپ، کیونکہ نارملی بھاگے ہوئے قیدی جو ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، مطلب پیرول پہ نکلے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو مسلسل نگرانی میں رکھا جاتا ہے، یعنی یہ ایکسٹراڈنری جو غیر یقینی کی چیز ہونی تھی وہ آج ہو گئی۔ اب بالکل ترتیب کے ساتھ 24 تاریخ کو نیب ایک نیم حکیم قسم کی پوزیشن سامنے رکھے گا، اور وہ جو بھی کر رہے وہ پاکستان کے بہترین وکیل بھی کر رہے ہیں، ان کے کیس میں کچھ نہیں ہے، جج خود کہہ چکا ہے کہ یہ فیصلہ میں دل سے نہیں دیا، یہ فیصلہ میرے اوپر میری فاسٹ ویڈیو دکھا کے یا واٹ ایور میرے اوپر پریشر تھا۔ اس کے بعد یہ ہیئرنگ 4 سال پہلے ہونی چاہیے تھی، اب یہ ہیئرنگ 4 سال بعد ایک دم سے ہو جائے گی، تو بات یہ سامنے کھل جائے گی کہ ان کے خلاف جتنے بھی ثبوت تھے، جو بھی والیوم 10 تھی، جتنی بھی ساری چیزیں تھیں، اس کا ہم نے اس طرح کا حلوہ بنایا کہ وہ کنوکشن جو ہے وہ سٹینڈ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہمیں جلدی تھی۔ ثاقب نثار صاحب نے 7 دن ٹرائل چلانا تھا، جج صاحب سے انگریزی لکھی نہیں جا رہی تھی تو کہیں اور سے ججمنٹ آئی تھی ان کے پاس، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تمسخر بنے گا رائٹ فلی، لیکن اس وقت بننا چاہیے تھا نا کہ جب نواز شریف صاحب عدالت سے انصاف کے طلبگار تھے اور ہوا کا رخ کہیں اور سے کہیں اور جا رہا تھا۔ آج جب سب کچھ، اور میں کاظمی صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ کم از کم کوئی فیک لیف تو ہوتا کہ ذرا تردد ہی کر لیتے۔ ہاں نہیں، مطلب ان دنوں کی یاد کرتے کہ جب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہوا کرتی تھیں، اور فیصل واوڈر صاحب کے لیے 3 سال انہوں نے ٹائم کھینچنا تھا، 3 سال کے لیے ٹیکنیکل ڈسکوریز کی گئی تھی کہ ہاں نہیں آپ ہیں امریکن یا نہیں ہے ابھی تو پتہ نہیں ہے، اچھا آپ تھے، یہ تو بڑی غلط بات ہے، اچھا اب جا کے آپ سینیٹر بن جائیں۔ مطلب یہ دیکھیں سر، اس کو اگر آپ قانون کے جائزے میں لیں گے نا تو آپ ایک وکیل کو اسٹریٹ جیکٹ کر رہے ہوں گے، یہاں قانون کا کوئی گیم نہیں ہے۔ پیناما کے بعد سے اس عدلیہ میں ایک سبق سکھایا ہے وکلاء کو بالخصوص اور پاکستان کو بالعموم، کہ جہاں عدل، طاقت اور سیاست کا کمبینیشن ہو جاتا ہے، جہاں ان کا میٹنگ پوائنٹ آ جاتا ہے، وہاں کچھ ہو یا نہ ہو سب سے بڑا لوزر، سب سے بڑا نقصان اس کو ہوتا ہے۔ آپ سرکلز میں گھومے ہیں، آپ نے ایک معیار پہ نواز شریف کو نکالا، اب اس معیار میں عمران خان پھنسنے لگا تو نہیں عمران خان کو تو نہیں نکال سکتے، جہانگیر ترین کو نکال دو۔ حنیف عباسی ورسز عمران خان کے اندر وہ ایپلیکیشن نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے آپ کو جلیبی کی طرح گول کیا، جب صداقت اور امانت کے معیار آئے تو آپ نے کہا کہ نہیں جی اور لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے، آج وہی آپ کے گلے پڑی ہوئی ہے بات کہ اب نواز شریف صاحب الیکشن کیسے کنٹیسٹ کریں گے، بندیال صاحب نے قرآن کی بہت ہو جائے گا، اگر اتنا کچھ ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ وہ دیکھیں گے
لیکن سر جب ہوگا تو آپ کی پرسیپشن میں کیا ہو رہا ہوگا؟ انصاف ہو رہا ہوگا یا وہی ہو رہا ہوگا جو 2016 میں ہو رہا تھا؟ دیکھیں سر، جو چیز ہوئی غلط ہے اس کو وہی ٹیڑے والے اسکرو ڈرائیور سے ٹھیک کر کے واپس ٹھیک نہیں آپ کر سکتے. آپ اس کے دو خرابیاں کر کے آپ نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہاں رول آف، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تکلف ہی کر لیتے میاں صاحب. موسم بھی وہاں بہتر ہو گیا ہے، ایک دن کے لیے چلے جاتے جیل، اگلے دن لگ جاتی اپیل اور رائٹ فلی ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا، ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا. کم از کم ہمارے نظام کے لیے ہی کچھ تکلف کر لیتے کہ میں کہہ سکتا تھا کہ جی میں ایک وکیل ہوں، میں WWF میں انلسٹڈ ایک ریسلر نہیں ہوں جہاں پہ در حقیقت اصل میں کچھ نہیں ہوتا، یہ اصل میں کچھ اور ہی ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک یہ کر لیں گے، یہ بھی ہو جائے گا. میں ذرا اطہر سے پوچھ لوں، اسے بات ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں پر نظام نہیں ہے، حالات کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں، نظام کے مطابق چیزیں نہیں ہوا کرتی. لیکن اب واپسی کا معاملہ تو طے ہو گیا، اصل چیلنج اب شروع ہوا. اب واپس آ کے کہنا کیا کہ دیکھیں چیلنج بہت بڑا ہے، اور اس چیلنج کی وجہ سے ہی نا یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، آج جس طریقے سے ان کو ضمانت ملی، جس طریقے سے وہ آئے، اور جس طریقے سے کہا جاتا رہا، بہت سارے لوگ کہتے رہے کہ جی میاں صاحب آ رہے ہیں اور بڑی طاقت سے آ رہے ہیں. اب اتنا تردد کیوں کرنا پڑا؟ مطلب کہ آپ بھی ہنس رہے ہیں، موئز بھائی بھی ہنس رہے ہیں، ہارون رشید صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ جناب مسئلہ ہے، اس میں تھوڑا سا ایسے ہونا چاہیے تھا، ویسے ہونا چاہیے تھا. وہ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، وہ مانتے کچھ اور. سم ٹائمز ہوتا ہی ہے کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے، نہیں وہی نا، اور جو کہتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ غلط ہوتا ہے. پر میں کہہ رہا ہوں، میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں، جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اتنا سب کچھ کیوں اتنا بلیٹنٹلی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اتنا بلیٹنٹلی اتنا ہی بلیٹنٹلی ہوا کرتا ہے. اتنا کبھی نہیں ہوا کاشف صاحب. میں تھوڑا سا اتنا زیادہ کبھی نہیں ہوا. ہوتا یہ ہے نا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے 2017-18 میں اتنا ہی بلیٹنٹ نہیں اتنا بلیٹنٹ نہیں تھا. کیا 2017-18 میں کتنے لوگ لاپتہ تھے اور ان کی؟ اچھا، آپ باقی ساری ایشوز بھی ملا رہے ہیں. میں تو صرف لیڈرشپ اور عدالتی کارروائیوں کی حد تک کہہ رہا ہوں. نہیں، عدالتی کارروائی بھی جس طریقے سے ہوئی وہ بھی تھوڑا سا مانگ لیتے تھے، کوئی جرا کر لیتے تھے، کوئی چیز ہو جاتی تھی. یہاں پہ تو میاں صاحب کا مقدمہ نیب کے JIT بن جاتی تھی، کوئی انویسٹیگیشن وہی نا، چاہے واٹس ایپ پہ بنے، جدھر بھی بنے JIT تو بنتی تھی نا. یہاں پہ تو میاں صاحب کا مقدمہ نیب کے وکلا لڑتے رہے. تو دوسری بات یہ کہ اب یہ ہو رہا کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے گھوڑوں کی دوڑ میں آپ نے اپنا لنگڑا گھوڑا ڈال دیا اور اب آپ اس کو جتوانا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں پورا سسٹم. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اب یہ گھوڑا اتنا کمزور ہے، اب اس کو جتوائیں کس طرح؟ جب تک ہم اس کی کھل کے عوام کو یہ میسج نہیں دیں گے اور پورے سسٹم کو یہ میسج نہیں دیں گے کہ جناب یہ ہمارا نئی خبر آئی ہے، میاں ساڈا پائی ہے، جب تک یہ خبر نہیں آئے گی تو لوگ جو ہیں ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے. تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے جو چیزیں اتنی کھل کے ہو رہی ہیں کہ میاں صاحب کا ووٹ بینک کا نہ ہونا، جس قسم کے جلسے ہونا، جس قسم کے حالات ہیں گراؤنڈ پہ، اور پھر 16 ماہ کی جو حکومت ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو مشکلات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ پھر آپ کو اس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا پڑا ہے. لیکن کیا یہ سسٹینیبل ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ آج کل کے دور میں یہ چیزیں جو ہیں آپ زیادہ دیر اس کو سسٹین کر سکیں گے. اور میاں صاحب آ کے یہاں پہ کوئی ایسی ویو کریٹ کر دیں گے. دیکھیں جب آپ آ رہے اس طرح سے ہیں تو آپ پھر کس طریقے سے عوامی ویو کو کریٹ کریں گے؟ اس سے آپ کے لیے مزید مذاق بنے گا، جس طرح آپ مسلسل ہنس رہے ہیں جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں مجھے تو یہ مزید مذاق ہی بنے گا. وہ انڈین فلم دیکھی تھی منا بھائی MBBS، ہاں جی، اس میں آپ نے ڈاکٹر استھانہ کو دیکھا ہوگا، وہ لافٹر تھراپی تھی کہ آپ کو جب بھی ٹینشن ہو، بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا، ہنسنا شروع کر دیں. تو بہتر ہے کہ آپ لوگ خام اپنی جسم کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر اتنا عذاب پالتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں. موئز جعفری کو دیکھیں، ہنس رہے ہیں اس وقت سے، یا نہیں ہنس رہے تو ہنسنا چاہیے ان کو. موئز ٹینشن نہیں لینی، وہ کہتے ہیں نا، وہ بھی ایک ڈائلاگ ہے، ٹینشن لینے کا نہیں، ٹینشن دینے کا. سو ٹینشن نہیں لینی ہے، لافٹر تھراپی میں بلیو کریں آپ. صحیح بات ہے سر، لیکن لافٹر اپنے آپ کے اوپر ہی اگر کرنا پڑے تو پھر وہ اس مووی میں بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے ان دی اینڈ. یہ دیکھیں سسٹم آف لا ہے. ایک آپ ایک سروس پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک بلیف ہوتی ہے ایز اے لائر، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ جتنا بھی فرسودہ ہے، جتنا بھی پھنسا ہوا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا موو کر سکتے ہیں. لیکن یہ 2016 اور یہ پیناما کے بعد سے جو ہماری اعلیٰ عدلیہ بالخصوص سامنے آئی ہیں، اور جس طرح لوگ کہ آپ اپنے آپ کو